موضوع صبح کے حوالے سے پروگرام کا آغاز کرنے سے قبل میں یہ گزارش کرتا چلوں، ناظرین کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہمارا فون نمبر 92062664 ہے، 9206264۔ اسلام آباد سے باہر سے اگر آپ نے کال کرنی ہے تو 051 کا اضافہ کر لیجئے، اس کے بعد نمبر ہوگا 9206264۔ قرآن کریم کے انسان مطلوب کے حوالے سے ایک بڑا اہم پہلو جو ہم کو قرآن پاک میں نظر آتا ہے وہ یہ کہ وہ انسان کو اس کی کمزوریوں اور قوتوں کے ساتھ پیش کرتا ہے، اور یہ سمجھاتا ہے کہ انسان نہ تو غلطی سے مبرہ ہے اور نہ وہ شیطان کا بندہ ہے، بلکہ اسے اللہ کا بندہ ہونا چاہیے، اور شیطان کا مقابلہ کرتے ہوئے جب کبھی اس سے کوئی بھول چوک ہو جائے دوبارہ اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ اس چیز کو قرآن کریم نے توبہ اور استغفار سے تعبیر کیا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم میں تقریباً 85 مقامات پر توبہ کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اور 233 مقامات پر استغفار اور اس سے متعلقہ اصطلاحات کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسلام سے پہلے انسان کے بارے میں خیال یہ کیا جاتا تھا کہ یا تو وہ آسمانی مخلوق ہے اور اس کے اندر تمام وہ صفات پائی جاتی ہیں جو خداؤں میں ہونی چاہیے، چنانچہ بہت سے انسانوں کو یہ سمجھ لیا گیا کہ غلطی کا ارتکاب نہیں کر سکتے، جو جا کے جنگل میں بیٹھ گیا، پہاڑی پر بیٹھ گیا، وہ انسانوں سے بلند ہو گیا، یا یہ سمجھ لیا گیا کہ انسان دراصل اپنی خواہشات کا بندہ ہے اور وہ جو کچھ چاہے کرتا رہے، جس طرح چاہے زندگی گزارے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ ان دونوں انتہاؤں کو اسلام نے، جو توازن کا، اعتدال کا اور ہم آہنگی کا دین ہے، اس نے یہ اصول پیش کیا کہ انسان بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہونے کی بنا پہ ایک بلند مقام رکھتا ہے، لیکن یہ مقام غلطی سے بننے کا مقام نہیں ہے، غلطی بہرحال وہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ غلطی کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ اب وہ تباہ ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے دروازے بند ہو گئے اور اب غلطی مبتلا رہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے انتہائی جامع انداز میں اور بہت ہی امید دلاتے ہوئے یہ بات فرمائی سورہ آل عمران میں۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اور اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو آسودگی اور تنگی میں اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو روکتے ہیں، لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اور وہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے، اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے۔ ایسی لوگوں کا صلہ پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ان 3 آیات مبارکہ میں جو حکمت، جو پیغام ہمیں سمجھایا گیا ہے، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ انسان مطلوب وہ ہو جو ہمیشہ لب کے دوڑے، صورت اختیار کرے جب اسے یہ احساس ہو جائے کہ غلطی ہوئی ہے، یعنی وہ غلطی میں ڈوب کر کے، بھلائی کو بھول کر کے اپنے اوپر غلطی کو مسلط نہ کر لے، اس کے اندر کوئی سن کمپلیکس نہ پیدا ہو جائے، گلڈ کمپلیکس نہ پیدا ہو جائے، وہ یہ نہ سمجھے کہ چونکہ غلطی ہو گئی ہے اب 5 غلطیاں اور کر لوں، یا وہ یہ سمجھے کہ میں تو غلطی کا پتلا ہوں ہی، پیدا ہی ہوا ہوں اس طرح سے کہ مجھ سے کوئی غلطیاں ہو چکی ہیں پہلے پیدائش میں کسی اور موقع پر، اور اس سے کہیں باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ وہ تصورات اسلام سے پہلے پائے جاتے تھے۔ اسلام نے ان کی اصلاح کرتے ہوئے یہ بات سمجھائی کہ ہر انسان پیدائشی طور پر مسلمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کی پیروی کرتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، اس لیے وہ مسلم ہے، لیکن اس کا اسلام جو تشریع ہے، جس کو ہم شریعت کا اسلام کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ جانتے بوجھتے اپنے رب کی بندگی اختیار کر لے
اور اپنے آپ کو تمام غلامیوں سے نکال لے. یہ اسی وقت ہوگا جب اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو اور یہ امید بھی ہو کہ ایک ہستی ایسی ہے جو معاف کرنے والی ہے. جو افراد یہ رویہ اختیار کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ آیات مبارکہ مزید یہ بات سمجھاتی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عظیم وعدہ کر رکھا ہے, اور وہ سچا وعدہ ہے. اور وہ وعدہ یہ ہے کہ ان کے لیے ایسی بہشت ہے جس کی گنجائش, جس کی وسعت زمین و آسمان کی وسعت سے بڑھ کر کے. اور یہ اس لیے ہے کہ جو شخص توبہ اور استغفار کرتا ہے, اپنی زیادتیوں کو, غلطیوں کو, بھول کو مانتے ہوئے رب کی طرف دوڑتا ہے, اس کو پکارتا ہے, جب وہ دیکھتا ہے کہ زمین خشک ہو گئی ہے, حیوانات کے لیے پینے کا پانی نہیں ہے, انسانوں کے لیے پانی نہیں ہے, تو یہ جانتے ہوئے کہ اس سب کا سبب انسانوں کے اپنے اعمال و غلطیاں ہیں, وہ توبہ استغفار کرتا ہے, رب کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے رب, اے مالک کائنات, ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف کر دے. اور اپنا رحم اور اپنا کرم استعمال کرتے ہوئے ہم جیسے عاجز انسانوں اور ان تمام حیوانات کے لیے, ان درختوں کے لیے جو گناہگار نہیں ہیں ہماری طرح سے, ان مویشیوں کے لیے جو آپ کے مذہب کی پیروی کر رہے ہیں, جو آپ نے کہا ہے ویسے ہی کر رہے ہیں, ان پر رحم کرتے ہوئے بارش بھیج دیجیے. گویا یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں کہ انسان اپنے ذہن کو, قلب کو یاد دہانی کراتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحم کرنے والا ہے اور وہ ہماری غلطیوں کو معاف کرنے کے بعد ہم پر رحمتوں کی بارش کر سکتا ہے, یہ رویہ اختیار کرنے کا جو نام ہے وہ دراصل قرآن کا انسانی مطلوب ہے. اگلی بات جو ہے ہم بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہ انسانی مطلوب محض یہ نہیں کرتا کہ مغفرت مانگنے میں تیزی کرے اور دوڑے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ انفاق کرتا ہے, یعنی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. قرآن کریم نے انفاق کی اصطلاح کو بہت سے مقامات پہ استعمال کیا ہے اور ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ جو کچھ ہم کو دیتا ہے اس میں محض ہمارا دخل نہیں ہے. بلا شبہ ہم محنت کرتے ہیں, اپنا وقت لگاتے ہیں, اسکلز, صلاحیت کا استعمال کرتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں, وسائل جمع کرتے ہیں, لیکن ان سب کے باوجود جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ چاہے ہم کسی کام کو سر انجام نہیں دے سکتے. حتیٰ کہ دنیا کے بڑے بڑے سائنسداں جب کیپ کینیڈی میں سارے حسابات لگانے کے بعد, ہر چیز کو چیک کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ 0 آور پہ ہم فلاں شہر کو بھیج دیں گے, تو اچانک معلوم ہوتا ہے کہ فلاں چیز میں کمی رہ گئی. یعنی انسان کے سارے منصوبے, تمام احتیاطیں, تمام چیزیں ہونے کے باوجود جب تک رب کی رضا شامل نہ ہو, مرضی شامل نہ ہو, وہ کوئی کام نہیں کر پاتا. یہ ہمارا اس کا مشاہدہ ہے. لیکن ہم بجائے اس پر غور کرنے کے کہ ہم نے کیا کمی چھوڑ دی, کیا خامی ہوئی, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو تاخیر ہو رہی ہے, جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اس میں ہمارے گناہوں کا دخل ہے. چنانچہ آج کے حالات میں اس بات کی شدت سے ضرورت ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش کرتے ہوئے, اس کا اقرار کرتے ہوئے اس سے یہ کہیں کہ ہم پہ رحم کر, ہمارے ملک میں جو پانی کی کمی اس کو دور کر دے, اور ہمارے کھیتوں کو, دریاؤں کو سیراب کر دے, حیوانات کے لیے پانی فراہم کر دے. گویا استغفار کے ساتھ جب ایک بات کہی جائے گی تو انشاءاللہ اس کے اندر اثر ہوگا. پھر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جو لوگ استغفار کرنے میں آگے بڑھتے ہیں یہ نہ صرف انفاق کرتے ہیں بلکہ ان کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ اپنے غصے پر قابو کرتے ہیں. یہ ہمارا روز کا مشاہدہ ہے کہ آپ بازار میں ہوں, ویگن میں سفر کر رہے ہوں, ہوائی جہاز پہ جانے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہوں, اور اگر کوئی ایک مسافر آپ سے ایک قدم آگے بڑھ جائے تو آپ فوراً چیختے ہیں, پکارتے ہیں, غصے ہوتے ہیں, یہ کیا کیا جا رہا ہے. بلا شبہ یہ آپ کا حق ہے, لیکن کیا غصے کا اظہار ہمیشہ سخت الفاظ کے ساتھ, چیخ پکار سے ہونا چاہیے یا ضبط کے ساتھ؟ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جو انسان وہ چاہتا ہے کہ اس معاشرے میں پیدا ہو اور اس معاشرے کی اصلاح کرے, وہ اپنے غصے پر قابو پاتا ہے. وہ یہ نہیں کرتا کہ جیسے ہی کسی نے کوئی بات کہی
اور اس کا غصے کا پارا آسمان میں پہنچ گیا، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ بات کیوں کہی گئی، اس میں کوئی اچھا پہلو ہے یا نہیں ہے، اس میں بدگمانی تو نہیں ہے۔ اور اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ جو کہنے والا ہے وہ بات اخلاص سے کہہ رہا ہے تو بجائے غصے ہونے کے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ ایک ٹریفک لائٹ کے اوپر انتہائی تیزی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں اور ایسے مقام پہ رکتے ہیں جو مسافروں کے چلنے کی جگہ ہے، اور کوئی شخص جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یا آپ کے برابر موٹر سائیکل پہ کھڑا ہوا ہے آپ سے یہ کہتا ہے کہ جناب آئندہ بڑی عنایت ہوگی اگر آپ تھوڑی احتیاط کریں اور اس لائن پہ گاڑی لے کر نہ آئیں، اس وقت جو رد عمل ہمارا ہوتا ہے وہ یہ ہے آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے، آپ چیختے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر اصلاح اسی وقت ہوگی جب آپ ایسے مواقع پر اپنے غصے پر قابو پائیں اور یہ سمجھیں کہ قرآن پاک ان مواقع کے لیے آیا ہے، محض کسی خاص مہینے میں تلاوت کے لیے نہیں آیا۔ وہ تلاوت تو کرنی ہی ہے لیکن اس تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کی اپلیکیشن اور تطبیق ہمارے عام حالات میں ہونی چاہیے۔ پھر قرآن پاک کا انسانی مطلوب ان آیات کی روشنی میں جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو معاف کرنے والا ہے، عافین۔ یہ جو عفو کا تصور ہے قرآن کریم میں وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کسی بنا پر آپ سے کوئی زیادتی کر بیٹھتا ہے تو یہ جانتے ہوئے کہ وہ انسان ہے، اس سے بھول ہو سکتی ہے، اس کو حسن ظن کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے، مارجن دیتے ہوئے کہ شاید کوئی اور وجہ ہو، محض میری مخالفت مقصود نہ ہو، اس کو معاف کرنے کی خواہش، یہ وہ چیز ہے جو قرآن چاہتا ہے کہ ہم اندر پیدا کریں۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ اگر ہمارے کسی محلے کی مسجد میں کسی ایک موقع پر کسی ایک شخص نے کسی دوسرے مسلک کے بارے میں کوئی ایک لفظ کہہ دیا تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے 500 الفاظ اس زیادہ کے ساتھ کہے جائے۔ قرآن پاک یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اندر ایک عادت پیدا کریں، یہ تبدیلی پیدا کریں کہ اگر کسی نے غلطی کی ہم غلطی نہ کریں بلکہ اس کو معاف کر دیں تاکہ محبت غلطیوں کی فاتح بن جائے، محبت دلوں کو جوڑنے والی بن جائے، اور وہ معاشرہ وجود میں آئے جو اس ملک کی بنیاد تھا، جس کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا اور جو امت مسلمہ کا بنیادی فریضہ ہے۔ یہ آیات یہ بتاتی ہیں کہ قرآن کے انسانی مطلوب میں ایک بنیادی صفت یہ پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی بات پر اڑتا نہیں ہے۔ اگر اسے متوجہ کیا جائے کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی بھول ہوئی ہے، تو وہ جسٹیفائی نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے میں بالکل ہمیشہ صحیح ہوں، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک قومی رویہ یہ بن گیا ہے کہ ہماری معاشی پالیسی ہو، ہماری میڈیا پالیسی ہو، ہمارے بے شمار تعلیمی معاملات ہوں، اس میں جو بھی ایک حکومت طے کرتی ہے ہم کہتے ہیں یہی درست ہے اور کوئی درست نہیں ہو سکتا۔ یہ اصرار کرنا اسلام کی نگاہ میں درست نہیں ہے جب تک کہ مکمل تحقیق نہ کر لی جائے اور یہ نہ دیکھ لیا جائے کہ جو بات کہی جا رہی ہے فی الواقع وہ مکمل طور پہ اوتھینٹیکیٹڈ ہے اور محض ایک سیاسی بیان نہیں ہے، محض ایک افواہ نہیں ہے۔ گویا قرآن کا انسانی مطلوب اپنی بات پہ بیجا اصرار نہیں کرتا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ ایک پروفیشنل اپوزیشن بن کر کے یا ایک پروفیشنل حاکم بن کر کے ہر بات درست ہو یا ہر بات غلط ہو، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو شخص بھی پروفیشنلی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ حزب اختلاف میں ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر بات کی مخالفت ہی کرے، حمایت نہ کرے۔ یہ جو ہٹ دھرمی ہے، یہ جو ضد ہے، یہ اسلام کے اصول کے منافی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسانی مطلوب حق کو مانے، سچائی کو مانے، اور چاہے وہ حق اس کی اپنی پارٹی کے افراد اس کے خلاف کام کر رہے ہوں اس کے خلاف کھڑا ہو، اصلاح کرے، ان کو متوجہ کرے۔ یہ وہ بنیادی صفت ہے، جب تک پیدا نہ کی جائے اس وقت تک ہمارے معاشرے میں اصلاح کا عمل نہیں ہو سکتا اور ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ترقی کا انحصار ہمیشہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، کسی کام کو کر رہے ہیں، وہ اپنی غلطیوں کو جانچتے ہوئے، احتساب کرتے ہوئے، آئندہ ان سے بچتے ہوئے وہ عزم کریں جو کامیابی کی علامت بن جاتا ہے۔ گویا قرآن کے انسانی مطلوب میں استغفار کے ساتھ ساتھ جو صفات پائی جاتی ہیں
ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اصرار نہیں کرتا، درمی نہیں کرتا، اور پھر یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی اس سے ایسی بری چیز صدر ہو گئی ہے جو اخلاق کے مطابق نہیں ہے، تو وہ اپنے اخلاق کی بھلائیوں سے اس برائی کو دور کرتا ہے. یعنی اگر اس سے یہ غلطی ہوئی ہے تو وہ 10 اچھائیاں کر کے اس کے اثر کو دور کر دیتا ہے. یہ نہیں کرتا کہ محض ایک کے بدلے ایک اچھائی کر کے یہ سمجھ لے کہ اس نے اچھا کام کر لیا. قرآن کریم نے اسی چیز کو احسان سے تعبیر کیا ہے، یعنی بھلائی کے کرنے میں ایکسیلنس حاصل کرنا، بھلائی کو اس طرح سے کرنا کہ وہ انتہائی اچھائی میں تبدیل ہو جائے. جب یہ کام کیا جاتا ہے تو پھر جو کوئی بھی خامیاں غلطیاں ہوئی ہیں رب کریم ان کو معاف فرما دیتا ہے. وہ جب دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ لپک رہا ہے، دوڑ رہا ہے بھلائی کی طرف، اور یہ چاہتا ہے کہ ایک غلطی کے مقابلے میں 10 اچھائیاں کرے، تو وہ خود یہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میری جانب ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں 10 قدم اس کی طرف بڑھتا ہوں. یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ رب کریم جو انسان کا پیدا کرنے والا ہے، جس کے سامنے انسان کی حیثیت ایک ریت کے ذرے سے بھی کمتر ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں بہت سے اس طرح کے سورج پائے جاتے ہیں جو ہمارے سورج کے مقابلے میں لاکھوں گنا بڑے ہیں، اور اس کے مقابلے ہمارا سورج ایک ذرے کا برابر ہے. ایسے ہی انسان بھی خالق کائنات کے مقابلے میں ایک بالکل ذرے کا بھی 1000واں حصہ اس سے بھی کمتر ہے. اس کے باوجود جب یہ انسان رب کریم کی طرف بڑھنا چاہتا ہے تو وہ یہ فرماتا ہے کہ میں اس کی جانب 10 قدم آگے بڑھتا ہوں. یہ کتنی رحمت کی علامت ہے اور کتنی انسان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اس کا مالک خود اس کی طرف بڑھے، محبت سے دیکھے، محبت میں چھاور کرنا چاہے، ہر معاملے میں کرم کرنا چاہے. یہ اسی وقت ممکن ہے جب خود انسان کو بھی اس بات کا احساس ہو کہ وہ کتنا کمتر ہے، کتنا غلطیوں سے بھرا ہوا ہے، کتنا بھول سے بھرا ہوا ہے، نسیان سے بھرا ہوا ہے. اور اگر وہ اس بھول کی فکر کرے، اس سے بچے اور اپنے اندر اس احساس کو بیدار کر لے جو اللہ کی بندگی کا احساس ہے، جو اس کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے، تو پھر اس کی تمام خامیوں کو معاف کرتے ہوئے رب کریم رحمتوں کی بارشیں بھیج دیتا ہے. یہ رحمتیں ہر طرف سے نازل ہوتی ہیں، بارش کی شکل میں بھی، مالی وسائل کی شکل میں بھی، افرادی وسائل کی شکل میں بھی، ایک امن کے نظام کی شکل میں بھی، ایسی معاشرے کی شکل میں جس میں احترام محبت پائی جائے، نفرت نہ پائی جائے. یہ سب چیزیں اسی وقت ممکن ہیں جبکہ انسان عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ و استغفار کرتے ہوئے اپنے مستقبل کے لیے وہ لائحہ عمل طے کرے جو سچائی کا لائحہ عمل ہے. اس لائحہ عمل کو قرآن کریم نے توبۃ النصوحن سے تعبیر کیا ہے، یعنی وہ توبہ جو ایسی ہو جس کے بعد دوبارہ وہ غلطی نہ کی جائے. سورہ تحریم میں اور دیگر مقامات پہ یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کی غلطیوں کو معاف کرنے کو تیار رہتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ بندہ ایک ایسے عزم کا اظہار بھی کرے جس عزم کا ثبوت اس کے عمل سے ملے. ہم محض زبان سے استغفار کہتے رہیں اور 100 مرتبہ کہتے رہیں اور عمل سے فحاشی پھیلاتے رہیں تو یہ استغفار بے معنی ہے. اگر غلطی کا پھیلانا وہ ابلاغ عامہ کے ذریعے ہو، وہ مدارس کے ذریعے ہو، وہ معیشت کے ذریعے ہو، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے رہیں کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، تو یہ اللہ کی نگاہ میں مطلوب نہیں ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ استغفار کے ساتھ اس کی تصدیق ہو، اس کی ویریفیکیشن ہو. اور اس ویریفیکیشن کے لیے جب تک ہمارا عمل یہ ثابت نہیں کرتا کہ ہم واقعی اپنی غلطی پہ افسوس کر رہے ہیں اور افسوس کے ساتھ ساتھ اس کی اصلاح کے لیے اچھے کاموں میں اضافہ کر رہے ہیں، اس وقت تک توبہ کرنا بے معنی ہے. گویا انسانی مطلوب جہاں توبہ کی طرف راغب ہوتا ہے، دوڑتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ انسانی مطلوب اپنے اندر مثبت صلاحیت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی اور اس کے احکامات کی پابندی کرنے کی عادت ڈالے، جب ہی اس کے استغفار توبہ قبول ہوتی ہے. واخر الحمدللہ رب العالمین. اس پروگرام کے بارے میں اگر
کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو اور آپ کو موقع نہ ملا ہو فون پہ وہ سوال کرنے کا، تو آپ ڈاک کے ذریعے بھی ہمیں وہ سوال لکھ کے بھیج سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارا پتہ یہ ہے، انچارج پروگرام موضوع صبح، روشن پاکستان نشریات، اسلام آباد ٹی وی سینٹر، آغا خان روڈ، اسلام آباد. اور فیکس نمبر ہے 92229249222924. بہت بہت شکریہ.